اور پھر ایک قاعدہ اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت میں اپنے لیے ثابت کی ہیں انہیں ثابت کرنا، جن کی نفی کی ہے ان کی نفی کرنی ہے، اور جن کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے ہم نے بھی خاموشی اختیار کرنی۔ مثلا اللہ رب العالمین کی صفت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی پنڈلی ہے، تو یہ اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہیں، ہم نے بھی اس پہ ایمان رکھنا ہے اور کہنا ہے کہ اللہ کا چہرہ بھی ہے، اس کے ہاتھ بھی ہیں، اس کی پنڈلی بھی ہے، اس کی انگلیاں بھی ہیں، جو جو چیزیں بتائی۔ اور جن کی نفی کی ہے ان کی نفی کرنی ہے کہ اسے اونگ نہیں آتی، اسے نیند نہیں آتی، اسے تھکاوٹ نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، دیگر جتنی صفات کی اللہ رب العالمین نے نفی کی، اس کے علاوہ خاموش رہنا ہے۔ کہ جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں آپ چہرہ کہتے ہو تو پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے اعضاء ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے اعضاء ہیں، آپ مخلوق کے مشابہ کر دیتے، تو ہم نے یہاں پہ خاموش رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعضاء کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب آپ اللہ رب العالمین کا چہرہ مانتے ہیں، اس کے ہاتھ مانتے ہیں، اس کی پنڈلی مانتے ہیں، اس کا اور دیگر جتنی ذاتی صفات اللہ رب العالمین کی آئی ہیں، آپ جب یہ مانتے ہیں تو آپ اللہ رب العالمین کو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا جسم ہے، وہ تو جسم سے پاک ہے۔ بھئی کہاں پہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین جسم سے پاک ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا، ہم نے یہ اپنی زبان سے کلمہ ادا کرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے جسم کا لفظ ہم نے نہیں استعمال کرنا۔ قرآن میں اللہ نے جن صفات کا تذکرہ کیا ہے ہم نے وہیں تک رہنا ہے۔ اپنی طرف سے اس کا جسم ہے، اس کے اعضاء ہیں، اس کے جوارح ہیں، اس سے خاموش رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین امت کے جو بہترین زمانے ہیں انہوں نے اس حوالے سے کوئی بحث نہیں کی۔ جو صفات آ گئی ہیں ان پہ ایمان ہے، جن کی نفی ہے ان کی نفی کر دی ہے، بس اس کے بعد خاموشی، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا، تو جو چیز دیکھی نہ ہو اس کی صفات کے ادراک کر سکتا ہے بندہ؟ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کو بن دیکھے اس کی ذات پر ایمان ہے، اسی طرح بن دیکھے اس کی صفات پر ایمان ہے۔ نہ مخلوق سے تشبیہ ہے، نہ اس کے معنی کے اندر تبدیلی ہے، کسی قسم کی کتاب و سنت سے انسان کو ہٹ کے سوچ و فکر اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح معزز سامعین، اللہ رب العالمین کی کچھ فعلی صفات ہیں، وہ اصلاً اللہ رب العالمین کی ازلی صفات ہیں، لیکن حدوث کے اعتبار سے، واقع ہونے کے اعتبار سے اس کے اندر تجدد آتا ہے، نیا پن آتا ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین ازل سے خالق ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا یہ ازل سے نہیں ہے، بلکہ ایک خاص وقت میں اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین ازل سے رازق ہے، رزق دینے والی صفت سے متصف ہے، لیکن ہمیں روزانہ رزق دیتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی صفات کا ظہور بار بار ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ازل سے صفت کلام سے متصف ہے۔ اللہ رب العالمین پہ کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ رب العالمین کی بولنے والی صفات نہیں تھی۔ اللہ ازل سے کلام کرنے والا ہے، لیکن قرآن کو نازل کیا تو یہ ایک خاص وقت ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات اس کی ذات کے اعتبار سے ازلی ہیں، اور حدوث کے اعتبار سے، واقع ہونے کے اعتبار سے ان میں تجدد آتا ہے، ان میں نیا پن آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی صفات، فعلی صفات، قرآن مجید میں ان کا بھی تذکرہ آیا ہے، اور ان پر بھی ایمان ویسے ہی رکھنا ہے کہ اس کا معنی جو عربی لغت کے اندر ہے ہم نے اس معنی پہ ایمان رکھنا ہے، اس کے معنی میں تبدیلی نہیں کرنی، مخلوق سے تشبیہ نہیں دینی، اور اللہ کی کسی صفت کا انکار نہیں کرنا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی صفات کو مانتے ہیں تو یہ صفات متعدد ہیں اور یہ ازلی ہیں، آپ ان صفات کو بھی ازلی مانتے ہیں، ازل سے تو اللہ رب العالمین ہے، تو اگر صفات کو بھی آپ ازلی مانیں گے تو معاذ اللہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اور چیزیں بھی ازلی ہیں۔ صفات اس کی ذات کی ہیں، اس سے متصف ہیں، اس سے جدا نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ و یعید،
وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتنی صفتیں بیان کی کہ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کئی الہ ہیں، کئی معبود ہیں، معاذ اللہ، یہ ایک ہی الہ اور معبود کی صفات ہیں اور اس سے وہ متصف ہے، اس سے علیحدہ نہیں ہے۔ تو اللہ کی صفات کو ماننے سے متعدد الہ اور معبود کو ماننے کا عقیدہ لازم نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین کی صفات ازلی ہیں، وہ ازل سے ان صفات سے متصف اور واقع ہونے کے اعتبار سے، حدوث کے اعتبار سے ان کے اندر تجدد آتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے کسی کو زندہ کرتا ہے، جب چاہتا ہے کسی کو رزق دیتا ہے، جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے، جب چاہتا ہے مسکراتا ہے۔ یہ اس کی فعلی صفات اس کی مشیت اور اس کے ارادے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، فعال لما یرید، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کی فعلی صفات کے اندر ایک صفت آئی ہے اللہ رب العالمین کا آنا۔ فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر، قیامت والے دن اللہ رب العالمین آئیں گے، وجاء ربك والملك صفا صفا، آپ کا رب بھی آئے گا اور فرشتے بھی صفیں بنا کے قطار در قطار آئیں گے۔ تو یہ اللہ کی فعلی صفت بیان ہوئی ہے، اللہ کا آنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ لیکن اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے لوگ کہتے ہیں یہ آنا، کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہونا، یہ تو مخلوق کی صفت ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے اللہ رب العالمین آئے گا تو آپ نے اسے مخلوق سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ نہیں آئے گا، اللہ کا ثواب آئے گا۔ ترجمے کے اندر کیا کر دیں گے؟ آپ کے رب کا ثواب آئے گا، معنی کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی فعلی صفت ہے، اللہ جب چاہے گا قیامت والے دن اپنے بندوں کے سامنے آئے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی فعلی صفات کے اندر ایک صفت خوشی ہے۔ اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، فرحاں و شاداں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ افرح بتوبۃ العبد من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اضلہ فی ارض فلات۔ اللہ رب العالمین کسی بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جتنا تم میں سے کوئی بندہ صحرا کے اندر اپنے اونٹ کو کھو دے اور پھر اسے پالے، تو جتنا وہ خوش ہوتا ہے اللہ رب العالمین کسی بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ اب یہ خوشی اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ خوش ہوتا ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ لیکن لوگ خوشی اللہ کی صفت نہیں ہے، وہ خوش نہیں ہوتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ توبہ قبول کر لیتا ہے، وہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ خوشی جو ہے یہ ایک انفعالی صفت ہے، یعنی جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کے اندر تغیر و تبدل ہوتا ہے، اس کی کیفیت بدلتی ہے۔ کہتے آپ جب یہ کیفیت بدلنے کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کو مخلوق سے تشبیہ دے دیتے ہیں۔ اللہ خوش نہیں ہوتا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کی جگہ پہ یہ نہیں استعمال کر سکتے تھے کہ جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ کیوں کہا جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح دیگر صفات ہیں اللہ کے ہنسنے کی صفت کتاب و سنت میں آئی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے اپنے عرش کے اوپر مستوی ہونے کی صفت آئی کہ وہ اپنے عرش کے اوپر بلند ہے، وہ اپنی مخلوق سے جدا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى۔ تو اس صفت کا بھی انکار کر دیا جاتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کو ایک جگہ پہ محدود کر دیتے ہیں، معاذ اللہ، وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، اس میں لوگ معراج کے واقعے بیان کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک مشہور نعت ہے، سرے لا مکان سے طلب ہوئی، کہ اللہ رب العالمین تو لا مکان ہے، اس کی کوئی، اللہ رب العالمین کے لیے مکان، جگہ کا ثبوت قرآن مجید میں ہے کہ وہ اپنے عرش کے اوپر بلند ہے۔ تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کیا۔ تو یہ صفات یہ سیکھنے والی ہیں، ہمیں اپنے مالک و خالق کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی صفات کیا ہیں، اس کی ذاتی صفات کون سی ہیں، فعلی صفات۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ اللہ کی صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کیسے ہمارا دل اس سے ڈرے گا، کیسے ہماری اس سے محبت پیدا ہوگی، کیسے ہم اپنے خالق و مالک سے جانیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اکثر لوگ ایک عدم کی پوجا کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون ہے، کس کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں۔
ہمارا رب کہاں پہ ہے اس کی کوئی جگہ نہیں. پھر سجدہ کس کو کرتے ہو, کس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو؟ عجیب و غریب باتیں ہیں. نہ وہ دنیا کے اندر ہے نہ وہ دنیا سے باہر ہے. کہاں پہ ہے؟ لا مکان ہے. تو جو لا مکان ہو وہ چیز موجود ہوتی ہے, وہ تو عدم ہے, تو لوگ عدم کی پوجا کر رہے ہیں. پھر اللہ رب العالمین کو کہ وہ ایک کیفیت کا نام ہے, یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کا صحیح تعارف لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. جو کتاب و سنت میں اللہ کی صفات کا تذکرہ آیا ہے پتہ ہی نہیں. اللہ کے کلام, یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے اللہ رب العالمین نے حروف کے ساتھ, آواز کے ساتھ کلام کیے ہیں. جبریل نے آپ سے سنا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اسے اپنا کلام کہا ہے. فرمایا وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے اسے پناہ دے دو, حتیٰ یسمع کلام اللہ, کہ حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. تو قرآن میں اللہ نے اپنا کلام کہا ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِیمًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام کیا ہے. تو لوگ اسے اللہ کا کلام نہیں کہتے. یہ جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے, مصاحف کے اندر لکھا ہوا ہے, کہتے یہ الفاظ جبریل کے ہیں, اللہ رب العالمین کے نہیں ہیں. اللہ کا کلام اس کی ذات کے اندر بطور معنی تھا, وہ اللہ تعالیٰ نے معنی جبریل کو بتائے ہیں. یہ الفاظ و حروف جبریل کے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہی عقیدہ ہے. اور میں کھل کے بات کہہ دیتا ہوں, یہ اللہ کی صفات ویلی ہوں, ذاتی ہوں, اگر کوئی اس کے اوپر صحیح ایمان رکھتا ہے تو وہ اہل الحدیث ہے. اس کے علاوہ کائنات میں جتنے بھی گروہ ہیں وہ اللہ کی صفات کے, اللہ کی اسماء کے منکر ہیں, یا اس کی تعویل کرتے ہیں, یا ان میں سے چند ایک کو مانتے ہیں. جہمیہ فرقہ ہے وہ اللہ کی اسماء و صفات کا منکر ہے. معتزلہ ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کی, آپ کہیں گے یہ کون سے نام لیتے ہیں؟ یہ جو روافض ہیں, اہل تشیع ہیں, یہ عقیدے کے اندر معتزلہ ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی اسماء کو مانتے ہیں, صفات کو نہیں مانتے. مثلا قرآن مجید میں فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اللہ سننے والا, کہتے سننے والا ہے بغیر سماعت کے, دیکھنے والا ہے بغیر بصارت کے. یعنی سمیع مانتے ہیں لیکن اللہ کی صفت سمع کو نہیں مانتے. تو بہرحال یہ اللہ کی صفات ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ان کو صحیح انداز میں سیکھیں. بعض لوگ ہیں وہ صرف اللہ کی 7 صفات کو مانتے ہیں, دیگر صفاتوں کو نہیں مانتے, تو اس کے معنی کی تبدیلی کر دیتے ہیں. آپ تراجم والے قرآن اٹھا کے دیکھیے, جب اللہ کے چہرے کی بات آتی ہے تو ذات کر دیں گے, ہاتھ کا معنی قدرت کر دیں گے, اللہ کے آنے والی صفت کا انکار کر دیں گے, پھر اللہ کے مکر والی صفت, قید والی صفت, آسمان دنیا پہ نازل ہونے والی, یہ ساری صفات کا انکار کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے خالق و مالک کا حقیقی تعارف جو کتاب و سنت میں ہوا ہے وہیں سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آمین.